یہ ذرائع کی جانب سے تازہ ترین اور اہم خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ ابو بکر صدیق ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی ابو بکر۔ جی، مرکزی اطلاع کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور باضابطہ طور پر اب سے کچھ دیر میں اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا، لیکن ہمارے ذرائع کے ارکان ہیں تو ان کے مطابق جو ہے رمضان کا چاند نظر نہیں آیا اور پہلا روزہ جو ہے تو وہ اتوار کے روز ہوگا۔ اجلاس ختم ہو چکا ہے اس وقت، باضابطہ طور پر جو ہے جو مرکزی اطلاع کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کی جانب سے جو ہے اب اعلان کیا جا رہا ہے، دیگر جو ارکان ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ موجود ہے اور جو ہمارے ذرائع ہے تو وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ کسی بھی علاقے سے جو ہے کہیں سے بھی چاند دیکھنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور باضابطہ طور پر اب اعلان میں بھی جو ہے اس بات کو اناؤنس کیا جائے گا کہ پہلا جو روزہ ہے وہ اتوار کو ہوگا۔ تو اس وقت جو ہے مرکزی جو چیئرمین ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور باضابطہ طور پر جو ہے وہ یہ بات بتائیں گے کہ کسی بھی ملک کے کسی بھی حصے سے جو ہے رمضان المبارک کا جو ہے چاند نظر نہیں آیا اور پہلا جو روزہ ہوگا تو وہ اتوار کا دن ہوگا۔ مختلف اضلاع سے جو ہے وہ رابطے کیے گئے، زونل کمیٹیاں جو ہے انہوں نے جو ہے کسی بھی جگہ سے جو ہے شہادت موصول نہیں ہوئی۔ تقریباً 2 گھنٹوں سے یہ اجلاس جاری تھا جس کی صدارت جو ہے مرکزی اطلاع کمیٹی کے چیئرمین عبدالخبیر آزاد کر رہے تھے اور دیگر اضلاع سے 24 ارکان جو ہے وہ موجود تھے پشاور کے اوقاف ہال میں۔ 2 گھنٹوں سے زیادہ یہ اجلاس جاری رہی اور اب جو ہے یہ اجلاس ختم ہو چکی ہے اور باضابطہ طور پر اس وقت پریس کانفرنس جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ اجلاس میں جو مرکزی اطلاع کمیٹی ہے تو ان کو کسی بھی جگہ سے جو ہے وہ شہادت موصول نہیں ہوئی۔ مختلف اضلاع سے بزرگ کمیٹیوں سے جو ہے گزشتہ 2 گھنٹوں سے رابطے میں تھے، جبکہ پشاور میں بھی جو ہے وہ چاند دیکھنے کے حوالے سے جو ہے جی اجلاس 2 گھنٹوں سے جاری تھا اور جو یہ کمیٹی ہے اس کمیٹی کے جو چیئرمین ہے مرکزی اطلاع کمیٹی کے چیئرمین جو ہے وہ خود بھی جو ہے انہوں نے مختلف جو اکوپمنٹس جو یہاں پر موجود تھے اس کے ذریعے جو ہے وہ چاند دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کسی بھی پشاور سمیت کسی بھی خیبر پختونخوا کے کسی بھی ضلع سے جو ہے وہ چاند دیکھنے کی کوئی شہادت نہیں موصول ہوئی، جبکہ ساتھ ہی ساتھ ملک کے دیگر اضلاع سے جو زونل کمیٹیاں ہیں وہاں سے بھی چاند موصول ہونے کے حوالے سے جو ہے کوئی شہادت مجھے وہ موصول نہیں ہوئی اور اب جو ہے باضابطہ طور پر جو مرکزی اطلاع کمیٹی کے چیئرمین ہیں عبدالخبیر آزاد تو وہ دیگر کارکنوں کے ہمراہ جو ہے وہ اوقاف حال جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں اور پریس کانفرنس سے جو ہے وہ اس وقت خطاب کر رہے ہو۔ باضابطہ طور پر جو اناؤنسمنٹ ہے ان کی جانب سے وہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اس وقت جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور باضابطہ طور پر اعلان کر رہے ہیں۔ کچھ ہی لمحات کے بعد وہ پریس کانفرنس اور اہم اعلان کا آغاز کریں گے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد یہاں پر موجود ہیں اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مرکزی اطلاع کمیٹی کو اب تک چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ ملک میں پہلا روزہ اتوار 2 مارچ کو ہوگا، ذرائع کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر میں حتمی طور پر باقاعدہ طور پر اعلان بھی کر دیں گے مولانا عبدالخبیر آزاد، جن کے ہمراہ رویت ہلال کمیٹی کے دیگر ممبران بھی موجود ہیں۔ ملک بھر سے جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو اب تک چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو جو ممبران ہیں وہ اب سے کچھ دیر بعد باقاعدہ اعلان بھی کریں گے مولانا عبدالخبیر آزاد اور چاند نظر نہ آنے کا باضابطہ اعلان اب سے کچھ دیر بعد چیئرمین رویت ہلال کمیٹی اس وقت اعلان کر رہے ہیں کچھ ہی لمحات کے بعد۔ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمد عبدالخبیر آزاد، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ماہ رمضان المبارک 1446 ہجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر ایڈمنسٹریٹر اوقاف عیدگاہ 4 روڈ پشاور میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں:
علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، مولانا حافظ عبد الغفور، مولانا یاسین ظفر، مفتی علی اصغر عطاری، مفتی یوسف کشمیری، مفتی فیصل احمد، قاری عبد الرؤوف مدنی، حافظ عبد المالک بروہی، مولانا اشرف علی، مفتی قاری مہر اللہ، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، مفتی ضمیر احمد ساجد، مولانا سردار محمد خان لغاری، مولانا اسد زکریا قاسمی اور زونل رویت ہلال کمیٹی پشاور مولانا احسان الحق، مولانا محمد علی شاہ، علامہ عابد حسین شاکری، مولانا مفتی فضل اللہ جان، مولانا عبد البصیر رستمی، مفتی عتیق اللہ قادری۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور، کراچی، اسلام آباد اور کوئٹہ میں منعقد ہوئے۔ رابطے کے فرائض وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سے حافظ عبد القدوس نے، جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے اعجاز ڈاکٹر سردار سرفراز، محکمہ سپارکو سے شوکت اللہ خان، غلام مرتضیٰ اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع ابر آلود رہا اور کچھ مقامات پر مطلع صاف بھی رہا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور عدم رؤیت رہی۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1446 ہجری 2 مارچ 2025 بروز اتوار کو ہوگی انشاءاللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول، منظور اور مقبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی نے اہم اعلان کیا ہے، رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا۔